حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں نہایت واضح، مؤثر اور عبرت انگیز انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہ قصہ توحید، صبر، دعوت و تبلیغ اور اللہ کی قدرت اور عدل کی عظیم مثال ہے۔ ذیل میں مختصر مگر جامع انداز میں پورا واقعہ پیش ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت نوح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ ود، سوا، یغوت، یعقوق، نصر جیسے بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ نوح نے فرمایا، میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ طویل دعوت اور قوم کی ضد۔ حضرت نوح نے 950 سال تک اپنی قوم کو دن رات توحید کی دعوت دی، مگر چند ہی لوگ ایمان لائے۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے نوح کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے کہ تم سے تو صرف غریب لوگ ایمان لائے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ نوح ہر طرح سمجھاتے رہے، مگر وہ لوگ اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اللہ کی طرف سے حکم کشتی جب قوم ملائی، ہدایت قبول کرنے سے انکار کر چکی، تو اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ نوح جنگل میں کشتی بناتے تھے تو کفار مذاق اڑاتے تھے، اے نوح، کیا اب تم بڑھئی بن گئے؟ نوح نے فرمایا، تم آج ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ طوفان کا آغاز۔ اللہ نے نشانیاں طے کر دی۔ زمین سے پانی پھوٹ پڑے گا، آسمان سے موسلادھار بارش ہوگی، مومنوں کو کشتی میں سوار کیا جائے گا، ہر جانور کا ایک جوڑا سوار ہوگا۔ جب فیصلہ کا وقت آیا، پانی چشموں کی طرح زمین سے ابلا، آسمان مسلسل برسنے لگا، زمین اور آسمان کے پانی مل گئے، ہر طرف سیلاب چھا گیا۔ نوح کا بیٹا۔ نوح کا ایک بیٹا کافر تھا۔ نوح نے اسے پکارا، بیٹا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور موجوں نے اسے ڈھانپ لیا۔ طوفان کا اختتام۔ جب کافروں کا کامل خاتمہ ہو گیا، اللہ نے حکم دیا، اے زمین، اپنا پانی نکال، اور اے آسمان، تھم جا، پانی نکل گیا۔ کشتی چوٹی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کا عمل ٹھیک نہ تھا۔ نوح نے عرض کیا، اے رب، اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تو مجھے معاف فرما۔ نتیجہ اور عبرت۔ حضرت نوح کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے حق پر ڈٹے رہنے کی ہمت، صبر و استقامت کی طاقت، اللہ کی نشانیوں پر یقین، کفر و ظلم کا انجام، نافرمانی کرنے والوں کے لیے کوئی پناہ نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس قصے کو بچوں کے انداز میں، خطبے کے انداز میں، یا تفصیلی تفسیر کے ساتھ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ نوح کی دعا۔ نوح نے عرض کیا کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کا عمل ٹھیک نہ تھا۔ نوح نے عرض کیا، اے رب، اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تو مجھے معاف فرما۔ نتیجہ اور عبرت۔ حضرت نوح کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے حق پر ڈٹے رہنے کی ہمت، صبر و استقامت کی طاقت، اللہ کی نشانیوں پر یقین، کفر و ظلم کا انجام، نافرمانی کرنے والوں کے لیے کوئی پناہ نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں